اچھا، جب یہاں پر کوئی بھی ڈیڈ باڈی آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو اس سلیب پر رکھتے ہیں، یہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم، اس کو باڈی کو دھونا اور اس کو پھر بعد میں جو بھی پروسیجرز انوالوڈ ہوتے ہیں، اس میں سب سے بیسک ایتھک کیا ہے کسی بھی قسم کے پوسٹ مارٹم کا، چاہے وہ ان آئیڈینٹیفائڈ ہو چاہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہو؟ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن جو صرف نیڈ ہے، پوسٹ مارٹم کی نیڈ ہے، وہ ہم نے اسے فل کرنا ہے۔ یہ بعض اوقات لوگ ہم سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے اتنا کاٹ دیا، آپ نے اتنے کیوں کاٹا، آپ کو نہیں کاٹنا چاہیے تھا۔ لیکن جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کل کورٹ میں یہ کارروائی چلے گی تو پھر آپ بھی لوگ ہم سے کہیں گے آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیوں نہیں کیا، آپ نے کیمیکل ایگزامنر کے لیے کیوں نہیں چیز نکالی۔ تو ہم اپنے طور پر یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام پیرامیٹرز جو بکس میں لکھے گئے وہ ہم اسے کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ان لوگوں کے لیے تو پریشان کن ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ سر، جیسے آپ نے بتایا کہ جب پولیس انوالوڈ ہو جاتی ہے تو آپ وہ کیس لیتے ہیں، کیا کوئی پرسنل لیول پر انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کے پاس آ سکتا ہے یہ سروس ہائر کرنے کہ آپ وہ اپنے کسی لوڈ ون کا یا ان کو اپنے گھر کے کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ پر ڈاؤٹ ہے تو کوئی پرسنل لیول پر آ سکتا ہے پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر؟ نو نو ناٹ ایٹ آل، اٹس اونلی ڈن تھرو 174 کی جو کارروائی ہے وہ پولیس ہی ہمیں کہتی ہے، اور ہم پولیس کی اجازت کے بغیر، پولیس کی پیپرز کے بغیر ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرتے، نہ ہمیں اجازت ہے۔ جیسے ابھی عامر لیاقت کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو بڑا فیمس ہوا تھا کہ ان کی وائف جو تھی، فرسٹ وائف نے منع کر دیا تھا ہم پوسٹ مارٹم نہیں کروائیں گے، یہ ڈسکریشن فیملی کے پاس ہوتی ہے، بولے نہیں کروانا ہم نے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈسکشن، لیکن جب اسٹیٹ انوالو ہو جائے تو اسٹیٹ اپنے پاور استعمال کرتے ہوئے آرڈر کر سکتی ہے پوسٹ مارٹم کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے ہائی کورٹ سے جا کے اپیل کی، ہائی کورٹ میں انہوں نے سب کچھ کہا اور جج صاحبان نے ان کو اجازت دی، تو اب کورٹ کا ڈیسیجن آ جائے تو پھر تو ڈاکٹرز کا بھی نہیں کہے گا نا۔ ہم باؤنڈ ہوتے ہیں پولیس سے، پولیس باؤنڈ ہوتی ہے جوڈیشری سے، جوڈیشری نے الاؤ کیا پولیس لے آتی ہے، جوڈیشری اپنے طور پر بھی لے آتی ہے، اجازت دے دیتی ہے، ایگزومیشن کی اجازت جوڈیشری دیتی ہے، لوگ تو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کی قبر کشائی کی ضرورت ہے تو اجازت ملتی ہے۔ تو اٹ ٹوٹلی اے لیگل پروسیجر، اور ڈاکٹرز کا صرف رول یہ ہے کہ وہ اس پروسیجر کو آخر میں اڈاپٹ کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے پوسٹ مارٹم کرتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں تو آئی ایم ناٹ شیور، لیکن جیسے یورپ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے لوگ اپنے جانوروں سے، پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ بہت زیادہ ٹچی ہوتے ہیں، بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اپنے پیٹس کو لے کر، کیا کوئی جانوروں کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہے ان کا انسانوں کے ڈاکٹرز پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جانوروں کا؟ It's better to ask from veterinary doctors، کیونکہ ہمیں تو veterinary doctors I am not the veterinary doctor، تو یہ ان سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر، تو میرے خیال میں وہ کرتے ہوں گے کیونکہ یہ ڈاکٹر کا ایک شعبہ تو ہے۔ اچھا، ایک چیز بتائیں، ایک تو میڈیکل خود اتنا خطرناک پروفیشن، اس میں اسٹرانگ نرس چاہیے، اس کے اندر میڈیکل میں بھی ڈھونڈ کر آپ نے سب سے مشکل پروفیشن چنا ہے، کبھی خوف آیا ہے، کبھی ڈر لگا ہے موت سے، لاشوں سے، ہر وقت لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں؟ ڈر تو نہیں لگا کیونکہ یہ ایک روٹین ہو گیا ہے، ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، اگر ہم ڈرنے لگیں گے تو پھر کل آپ لوگ کورٹ میں اور جج صاحبان اور ہمارا جو اٹینڈنٹ آتا ہے اس کے ساتھ، وہ ہمیں یہ کہے گا جی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، آپ یہ کر دیتے۔ ہم اس چیزوں سے تقریباً شاید کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن شاید ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں اس خوف سے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے پروفیشنز انسان کو انسینسیٹیو کر دیتے ہیں؟ نارمل لائف کا کوئی پین آپ لوگ فیل کر پاتے ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی ہمارے پاس لایا ہے، تو یہ آیا ہے اپنے ان تمام فیلنگز کو لے کر کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ ڈاکٹر سے اس کا مداوع کرے گا۔ تو ہماری اپنی فیلنگز تو اپنی جگہ پر ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن اس کی فیلنگ ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کل اس کے ساتھ اگر کوئی اتنی زیادہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ہم کس طرح مداوع کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کا بھی ڈیڈ باڈی کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، تو ہم تو بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اس معاملے میں، پرٹیکولرلی ڈیورنگ پوسٹ مارٹم۔ کبھی مورگ میں آپ نے رات گزاری ہے؟ نہیں، خیر موڈ میں رات تو نہیں گزاری، لیکن رات کے وقت میں کبھی کبھی پوسٹ مارٹم کیے بھی۔ بڑا ہمارے جو دھرم دیو راٹھی صاحب تھے جو ڈرمیٹولوجسٹ تھے، وہ رات کو 2 بجے میرے میڈیکل لیگل آفیسر تھے، میں ان کے ساتھ ہی تھا، ہم نے رات میں تقریباً 2 سے 3 ساڑھے 3 بجے تک یہاں پوسٹ مارٹم تو کیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم، دھرم راٹھی صاحب حیدرآباد کے ون آف دا موسٹ فیمس ڈرمیٹولوجسٹ، اسکن اسپیشلسٹ تھے، اور ان کو رات کو لیٹ آورز میں قتل کیا تھا، اکیوز ان کا ڈرائیور ہی بنا تھا، تو ان کا اچھا آپ کی لائف کا سب سے ہاریبل ایکسپیرینس کیا ہے؟ ہاریبل تو نہیں کہوں گا، لیکن مجھے ایک پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے تھوڑا میں زیادہ ٹچی ہو گیا تھا، پریشان سا ہو گیا تھا کہ جب ایک بچی تھی، وہ تقریباً 3 یا 4 ماہ کی بچی تھی، اس بچی کا جب پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو جو میرے جونیئرس تھے انہوں نے مجھے کال کی جب میں آیا، تو کیونکہ ہاں اس پہ بلیم یہ تھا کہ اس کو مار کر پھینکا گیا ہے، تو ہمیں وہ تقریباً اس کا جو پوسٹ مارٹم ہم نے کیا تو اس میں تھوڑا سا مجھے محسوس ضرور ہوا، میں انسان ہوں لیکن مجبور تھا میں۔
تو کیا آپ کے پاس صرف ڈیڈ باڈیز ہی آتی ہیں، زندہ انسان بھی آتے ہیں؟ جیسے ہم ریپ کے کیسز وغیرہ سنتے ہیں، ریپ وغیرہ کا جو آتے ہیں معاملات. جی بالکل، میڈیکل لیگل آفیسر جو ہے وہ ہر شعبے میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ریپ ہے، اسالٹ ہے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، بم بلاسٹ ہیں، برن کے کیسز ہیں، یہ تمام صرف پوسٹ مارٹم ہی میڈیکل لیگل آفیسر کی ذمہ داری نہیں ہوتی. میڈیکل لیگل آفیسر تو یہ تمام چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کورٹ اور پولیس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور ہمیں اس کا جو ہے ہم اس کے لیے باقاعدہ وٹنس بنتے ہیں کورٹ کے اندر جا کے کہ ہم نے یہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ہم نے اس کو ایسس کر کے ہم نے اس کے بعد سیکشن لگایا اور اس کی وجوہات یہ تھی. یہ تمام چیزیں ہمارے میڈیکل لیگل آفیسر کے انڈر میں ہی ابھی آتی ہیں. ابھی یہ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کو دھو رہے ہیں، اس سلیب کو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں سلیب. اچھا، اب یہ پوسٹ مارٹم کیونکہ ہو گیا ہے، اب اس سلیب کو دھو رہے ہیں، سارا جو بلڈ وغیرہ اور سارے معاملات تھے، اب اس کو یہ سارا اس کو دھویا جا رہا ہے.